الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه في السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مصلیین اکرام اور میری پیاری مائیں بہنیں، آج جمعہ کے اس خطبے میں آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے سال کے شروعات میں خاکسار نے ہی آیت الکرسی سے متعلق ایک خطبہ دیا تھا، لیکن اس خطبے میں بھی کیونکہ یہ آیت قرآن مجید کی اتنی زبردست آیت ہے کہ آدھے گھنٹے کے وقفے میں ہم اس کے ساتھ میں انصاف نہیں کر سکے، تو اس مرتبہ میں نے سوچا کہ اس کے کچھ ایسے پہلو جو رہ گئے تھے ان تشنا پہلوؤں کے اوپر انشاءاللہ تعالی آج گفتگو کی جائے، اور تمہیداً یہ بات میں عرض کرتا چلوں جو میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، ہو سکتا ہے کہ شاید ہم اس کو بھول گئے۔ مفسرین کے نزدیک اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کی روح سے جس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں کہ قرآن کی سب سے افضل ترین آیت اگر کوئی ہے تو وہ ہے یہ آیت الکرسی، جو سورہ بقرہ کی 255 نمبرویں آیت ہے، اور چونکہ اس میں اللہ تعالیٰ کی کرسی کا بیان ہے اس لیے یہ آیت ہی جو ہے آیت الکرسی کے نام سے معروف ہے اور مشہور ہے۔ اور الحمدللہ ثم الحمدللہ امت کا کوئی ایسا بندہ نہیں ہوگا جس کو یہ آیت الکرسی یاد نہیں ہوگی، اور ہم عام طور پر ہر فرض نماز کے بعد میں آیت الکرسی پڑھتے ہیں جس کی فضیلت ہے، اور رات میں سونے سے پہلے بھی جو ہے ہم آیت الکرسی پڑھتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فضیلت گنائی۔ لیکن اکثر و بیشتر یہ ہوتا ہے کہ ہم پڑھتے تو ہیں، زبانی یاد بھی ہے، لیکن اس کی جو معنی ہے اور اس کے اندر جو مفہوم ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قرآن مجید کی سب سے افضل ترین آیت کیوں قرار دیا؟ ظاہری بات ہے کہ جب اللہ کے رسول نے ایسی بات کہی ہے تو اس آیت میں کوئی خاص بات ہونی چاہیے، اور وہ آیت اس بات کا تقاضا کرتی ہے ہم سب سے جو قرآن مجید کے طالب علم ہیں اور قرآن مجید کو پڑھتے ہیں کہ اس آیت کو ہم پوری طریقے سے سمجھنے کی کوشش کریں۔ عزیزان گرامی، دنیا میں جتنے انسان ہیں اور ان کی جو پریشانیاں ہیں اور جو تکلیفیں ہیں، اس کی واحد وجہ یہ ہے کہ وہ گمراہ ہے یا صراط مستقیم پر اس وقت قائم نہیں ہے، اور ان کا گمراہی کا سب سے بڑا سبب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات یا اللہ تعالیٰ کا جو تصور ان کے نزدیک ہونا چاہیے وہ صحیح تصور انسانوں کو حاصل نہیں ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ان کا تعلق اپنے خالق، اپنے مالک، اپنے رب سے جیسا ہونا چاہیے ویسا وہ تعلق اپنے مالک حقیقی سے نہیں ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی معرفت کے لیے کہ میرے بندے مجھ کو سمجھیں، میری ہستی کو سمجھیں، اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جا بجا اپنی صفات کا ذکر کیا۔ اللہ کی ہستی، فزیکل ہستی کا تو انسان تصور ہی نہیں کر سکتا، وہ جنت میں جب اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا جب ہی ہم اللہ تعالیٰ کو دیکھیں گے، لیکن یہاں اس دنیا میں جو ہے انسان
اپنے مالک کو صرف یا مالک کی معرفت صرف اس کی صفات کے ذریعے ہی کر سکتا ہے کہ اس کا رب، اس کا مالک حقیقی، اس کا معبود جو اللہ ہے وہ کیسا ہے، اس کی صفات کیسی ہے، اور انہی صفات کے ذریعے ہم کو اللہ تعالیٰ کو پہچاننا ہوگا۔ اور جب تک ہم اللہ تعالیٰ کو صحیح طریقے سے نہیں پہچانے، ظاہری بات ہے کہ ہماری زندگی میں تکلیفیں بھی آنے والی ہے، پریشانیاں بھی آنے والی۔ دیکھیں قرآن مجید کی آیتیں جن کو ہم خواتین کہتے ہیں، ہر آیت جو ہے اللہ تعالیٰ کی 2 صفتوں پر ختم ہوتی ہیں۔ بہت ساری آیتیں، علیم خبیر، سمیع علیم، حکیم، یہ تمام جو ہے اللہ تعالیٰ ہر آیت میں جو ہے اپنی ایک صفت کو دہرا رہا ہے۔ اور جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ حدیث ترمذی میں بھی جو ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 اسماء حسنی ہے، تو اس کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اکثر و بیشتر تو ہمارے لوگ اسماء الحسنی سے ناواقف ہوتے ہیں، کچھ 10-20 اسماء الحسنی جو یاد ہے وہ یاد ہے، 99 اسماء الحسنی ہے۔ اگر ہم کو واقعی میں اللہ تعالیٰ کا صحیح معرفت اللہ تعالیٰ کی حاصل کرنا ہے تو وہ اسماء الحسنی کی معنی اور مفہوم کو سمجھنا ہوگا۔ پھر اس کے علاوہ بہت سارے قرآن مجید میں ایسے مقامات ہیں جہاں اللہ تعالیٰ نے ایک ساتھ بہت سارے اسماء حسنی اور صفات کو لایا ہے، جیسا کہ سورۃ الحشر کی ہم وہ آیت پڑھتے ہیں، وَاللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ هُوَ اللَّهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى يُسَبِّحُ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ اور پھر سورہ اخلاص ہے جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انتہائی قرآن، یعنی اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور توحید جو اسلام کا سب سے بنیادی عقیدہ ہے، اس کے بارے میں اگر کوئی سورہ قرآن مجید کے اندر ہے، اور سب سے جامع ترین صورت جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انتہائی قرآن قرار دیا، وہ ہے سورہ اخلاص، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ تو اسی طریقے سے جو ہے ایک اور مقام ہے قرآن مجید کا، وہ ہے سورہ بقرہ کا آیت نمبر 255، جس کی تلاوت میں نے آپ لوگوں کے سامنے پڑھ کر کی، اور یہ ہے آیت الکرسی۔ ٹھیک ہے، اگر آیت الکرسی کی معنی کو آپ سمجھیں گے، اس کے اگر مفہوم کو سمجھیں گے اور اپنے دل میں بٹھا لیں گے، اور اس پر اگر اعتماد ہو گیا، ایمان ہو گیا، تو میں یقین کے ساتھ میں کہہ سکتا ہوں اللہ تعالیٰ کی وہ معرفت حاصل ہوگی، اللہ تعالیٰ کی وہ سمجھ حاصل ہوگی، وہ عقیدہ حاصل ہوگا جو ہم کو تمام قسم کے شرک سے، تمام قسم کے بدعملی سے، تمام قسم کے بے عملی سے، کنجوسی سے، کم علمی سے، تکبر سے، حسد سے اور شفاعت باطلہ سے، ایسی 10 چیزیں ہیں ہماری زندگی کے اندر جو ہماری کوتاہیاں ہیں، جس سے ہم کو بچنے کی ضرورت ہے۔ اور الحمدللہ ثم الحمدللہ آج میں جو ہے اللہ تعالیٰ کی انہی 10 صفات کے اوپر جو ہے کانسنٹریٹ کروں گا، اور اللہ تعالیٰ کی ہر صفت کو سمجھنے کے بعد میں ہماری زندگی سے، ہماری روش سے یہ تمام جو کوتاہیاں ہیں، یہ جو تمام گناہ ہیں، اس سے ہم کس طریقے سے نجات پا سکتے ہیں، یہ سمجھ میں آئے گی، یہ بات سمجھ میں آئے گی اگر ہم آیت الکرسی کو اچھی طریقے سے سمجھتے ہیں۔ تو میں پہلے رواں ترجمہ میں آپ کو سناتا ہوں، آپ لوگوں کو سب کو الحمدللہ میرے خیال سے یہاں جتنا لوگ بیٹھے ہیں آپ لوگ سب آیت الکرسی سے واقف ہے۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ ہے جو معبود برحق ہے، اللہ لا الہ الا ہو، اس کے سوا اور کوئی معبود نہیں ہے، هو الحی القیوم، جو ہمیشہ سے زندہ ہے اور خود قائم ہے، اپنی ذات پر قائم، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اور اسے نہ نیند آتی ہے نہ اسے اونگ آتی، لہو ما فی السماوات والارض، اس کے لیے ہے جو کچھ بھی ہے آسمانوں میں اور زمین میں، جو کچھ بھی ہے وہ اس کی ملک ہے۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو اس کے اذن کے بغیر، اس کی اجازت کے بغیر آخرت میں شفاعت پیش کرے؟ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، وہ جانتا ہے جو کچھ تمہارے آگے ہے یا ان کے آگے ہے، اور جو کچھ ان کے
پیچھے ہے. یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء. اور کوئی اس کے علم سے ایک تن کے بھر کا علم کا احاطہ نہیں کر سکتا الا یہ کہ جو وہ چاہے. یعنی اللہ کے اذن کے بغیر اور اللہ کے علم کے دینے کے بغیر دنیا کا کوئی انسان اس کے علم سے کچھ بھی حاصل نہیں کر سکتا. وسیع کرسیہ السماوات والارض. اس کی کرسی، اس کی اقتدار، اس کا عرش آسمانوں اور زمین سے زیادہ وسعت رکھتا ہے. ولا یؤودہ حفظہما وہو العلی العظیم. اور ان آسمانوں اور زمین اور کرسی کی حفاظت اس کے اوپر ذرا بھی گرا نہیں گزرتی. وہ تھکتا نہیں اور اکتاتا نہیں. وہ بہت علی الصفات ہے اور زبردست مرتبے والی ہستی ہے. یہ جو ہے آسان انداز میں جو ہے میں نے آپ کو آیت الکرسی کا ترجمہ آپ لوگوں کے سامنے سنائے. اب اس میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے اپنی 10 صفات گنائی ہیں. میں ان 10 صفات کے توسط سے جو ہے ہم کو ہماری زندگی میں کیا تبدیلیاں لانی ہیں وہ میں آپ کو بتاتا چلوں. سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ اللہ ہے جو اس کا اس میں ذاتی ہے، اللہ تعالیٰ کا ذات اسم ہے. پھر اللہ نے کہا کہ وہ حی ہے، وہ قیوم ہے، وہ تمام کس کی غفلت سے وہ پاک اور صاف ہے. پھر جو کچھ بھی چیزیں ہیں اس کی آپ کی ملکیت ہے، وہی مالک حقیقی ہے. پھر اس نے کہا کہ کوئی بھی ہستی اللہ تعالیٰ کے سامنے شفاعت نہیں کر سکتی جب تک اللہ تعالیٰ خود نہیں چاہے. پھر وہ علیم اور خبیر ہے، اس کا علم ذاتی ہے. باقی سب کا علم عطائی ہے جو اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے. اور اللہ تعالیٰ کا اقتدار، اللہ تعالیٰ کی عظمت اور اللہ تعالیٰ کی قدرت اتنی وسیع ہے کہ ہم اس کی وسعت کا جو ہے تصور نہیں کر سکتے. کیونکہ آسمانوں اور زمین سے بڑھ کر جو ہے اس کی اقتدار اور اس کی عظمت ہے. اور پھر اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وہی حفاظت کرتا ہے. وہ آسمانوں اور زمین کی حفاظت کرتا ہے، وہ اپنے عرش کی حفاظت کرتا ہے. تو ظاہری بات ہے کہ وہ اپنے تمام بندوں کی بھی حفاظت کرتا ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ علی الصفات ہے اور وہ بڑے مرتبے والا اور بڑی عظمت والا ہے. عزیزان گرامی، اللہ کا لفظ جو ہے ہمارے لیے بہت غیر اجنبی نہیں ہے، مانوس ہے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ اللہ کا جو لفظ ہے اس میں جو گہرائی اور جو گہرائی ہے اور اس کی جو ڈائمنشن ہے اور اس کی جو وسعت ہے اس سے عام طور پر جو ہے مسلمان واقف نہیں. یہ الہ سے بنا ہے. الہ کی معنی ہی معبود ہوتی ہے جس کی پرستش کی جائے. اور اس میں الف لگا کے ہم نے جو ہے عربی زبان میں اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے اس میں ذات کیا ہے، یعنی ایسی ہستی جس کی عبادت کی جائے. یہاں تک تو ٹھیک ہے. لیکن اسلام میں عبادت کا جو تصور ہے وہ صرف عام طور پر جو عبادت کا تصور ملتا ہے کہ اس کے لیے نماز پڑھی جائے یا کسی کی پرستش کی جائے یا پوجا کی جائے، یہ نہیں ہے. اسلام میں عبادت کا تصور الگ ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ ہستی ہے جس کی نہ صرف عبادت کی جائے یعنی اس کے لیے نماز پڑھی جائے، بلکہ اس سے محبت کی جائے، اس سے ڈرا جائے، اس سے خوف، اس کے غضب سے ڈرا جائے، اس سے امیدیں وابستہ کی جائیں، اور اسی کے سامنے جو ہے اسی سے دعا مانگی جائیں. کسی اور کے سامنے انسان ہاتھ نہ پھیلائے اور اسی کے سامنے انسان اپنے آپ کو گرا دے. تذلل یعنی اللہ کے سامنے انسان جب کھڑا ہوتا ہے پھر جھکتا ہے، اس کی تسلی نہیں ہوتی تو پھر وہ سجدے میں جاتا ہے. کیونکہ انسان کو اپنے آپ کو ذلیل کرنے کی اس سے بڑی کوئی حیت نہیں ہو سکتی کہ اللہ تعالیٰ اپنے رب کے سامنے کیا ہو جائے، سجدے میں گر جائے اور اس بات کا اعتراف کر لیں کہ اے اللہ تعالیٰ تو ہی عظیم ہے، میں حقیر ترین ہوں، میری کوئی حیثیت نہیں. اور یہی قرآن مجید میں بھی آتا ہے کہ جب بندہ سجدے میں جاتا ہے تو وہ اللہ کے سب سے زیادہ نزدیک ہو جاتا ہے. صحیح ہے نا؟ وہ آیت ہے، میں پڑھوں گا نہیں کیونکہ وہ آیت سجدہ ہے. ٹھیک ہے؟ تو یہ اللہ میں، تو آپ اس بات کو یاد رکھیے کہ اگر آپ کی محبت کسی دوسرے ہستی کے لیے اللہ کی محبت سے بڑھ گئی تو آپ نے اللہ کو نیچا کر دیا. یعنی دنیا میں ایسی کوئی چیز نہیں ہو سکتی جس کی محبت اللہ کی محبت سے بڑھ جائے.
ایون اپنے والدین اور اپنی بیوی اور اپنے بچوں کے. والذین آمنوا اشد حبا للہ، قرآن مجید میں اللہ کہتا ہے کہ جو ایمان والے ہیں وہ سب سے زیادہ محبت اللہ تعالیٰ سے کرتے ہیں. تو اگر کوئی بھی چیز اللہ کی محبت کے بیچ میں آ جائے، یعنی آپ کی محبت اپنے گھر کے لیے، اپنے دولت کے لیے، اپنی ماں کے لیے، اپنے بہن کے لیے، اپنے بچوں کے لیے اللہ کی محبت سے زیادہ ہو جائے، یا ان کی محبت اللہ کی محبت کے بیچ میں آڑے آئے، تو آپ کی عبادت میں نقص رہ گیا. یہ اللہ کا جو تصور ہے اس عبادت کے اندر نقص رہ گیا. تو محبت بھی ہے، تذلل بھی ہے کہ آدمی جو ہے اپنے آپ کو اللہ کے سامنے کیا سمجھے؟ حقیر سمجھے. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، وہ زندہ ہے، ازل سے ہے اور ہمیشہ رہے گا. وہ خالق ہے، اس کے علاوہ جو کچھ بھی اس کائنات میں ہے وہ مخلوق ہے. اس بات کو ہم سمجھیں. یہ زندگی بھی جو ہے اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہے، ہماری مستعار ہے، اللہ تعالیٰ نے ہم کو دی ہے، اس لیے آج ہم ہے. 1 جون 1953 سے پہلے موئن ڈون نام کا کوئی آدمی جو ہے کلیان میں نہیں رہتا تھا. اس دن میں پیدا ہوا. اور ایک بار جو ہے ہم حی ہے تو ہم مرنے بھی والے ہیں، کیونکہ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے جتنوں کو پیدا کیا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے. تو ہم کو ہماری موت کے لیے تیاری کرنا ہے کہ ہم بھی مرنے والے ہیں. کل کوئی دوسرا مرا، پرسوں کوئی تیسرا مرا، کل آج ہم میں سے کسی ایک کی باری آ سکتی. تو کیا ہم اس مرنے کے لیے، اس موت کو ہم تیار ہے؟ کیونکہ ہم فانی ہیں اور وہ حی ہے. لیکن ایک بات یاد رکھیے، بہت اچھی بات ہے کہ جنت میں جانے کے بعد میں اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ جو موت تم کو دنیا کی زندگی میں آ گئی وہ پہلی اور آخری موت تھی. جس طریقے سے اللہ تعالیٰ دائمی اللہ تعالیٰ کی زندگی اس کی خود کی ہے، اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ ہم کو ابدی زندگی دینے والا ہے، یا تو جنت میں یا تو جہنم میں. تو ہم سوچیں کہ کیا ہم اس ابدی جنت کی زندگی کے لیے ہم اپنے آپ کو تیار کر رہے ہیں. وہ قیوم ہے، قیام سے مبالغے کا صیغہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ خود سے قائم ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے اپنے قیام کے لیے. ہم میں سے کوئی اس بات کا دعویٰ کر سکتا ہے کہ ہم خود سے قائم ہیں؟ میں کھڑا ہوں یہ تو اس لیے کھڑا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے میری ریڑھ کی ہڈی بنائی ہے. اور بہت یہ اتنا بڑا یہ ہے کہ ہم ہر وقت، ہر پل ہم اللہ تعالیٰ کے کیا ہے؟ محتاج ہیں. آپ سمجھتے ہیں اس کو؟ ہم اللہ تعالیٰ کے محتاج ہیں. وہ بے نیاز ہے، صمد ہے، لیکن ہم محتاج ہیں. ہم سانس کے لیے محتاج ہے، ہم ایک ایک دھڑکن کے لیے محتاج ہے، ہم پانی کی ایک بوند کے لیے محتاج ہے، ہم کھانے کے لیے ایک ایک دانے کے لیے محتاج ہے. ہم محتاج ہیں اللہ تعالیٰ، لیکن وہ خود اپنی ذات سے قائم، اس کو ہماری کوئی ضرورت نہیں، بے نیاز ہے. آپ عبادت کریں نہ کریں، آپ دعائیں مانگیں نہ مانگیں، اللہ تعالیٰ کی شان اور اس کی عظمت میں ہمارے ماننے نہ ماننے، ہمارے عبادت کرنے نہ کرنے، ہمارے انفاق کرنے نہ کرنے سے اس کی شان میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی. اگر ہم کرتے ہیں تو اس سے ہمارا ہی فائدہ ہوتا ہے. تو یہ قیام کی بات. اب دوسری بات جو ہے، دیکھیے بہت اچھی بات ہے اور اس کو سمجھنا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، کہ اس کو کبھی نہ اونگ آتی ہے نہ کبھی نیند آتی. اللہ تعالیٰ نے اپنے بارے میں کیا کہا ہے؟ المؤمن المحیمن. اللہ تعالیٰ کا نام ہے ایک مومن اور ایک نام ہے محیمن. محیمن کی معنی ہوتی ہے نگرانی کرنے والا، اور ایک صفتی نام ہے الرقیب. عبد الرقیب نام سنتے ہیں. رقیب کی معنی بھی ہوتی ہے نگرانی کر. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے کہتا ہے کہ میں ہر پل تمہاری کیا کر رہا ہوں؟ حفاظت کر رہا ہوں. ہر پل میں تمہاری حفاظت کر رہا ہوں. میں رقیب ہوں، میں محیمن ہوں. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ نہ مجھے کبھی اونگ آتی ہے نہ مجھے کبھی نیند آتی ہے. یعنی غفلت کا ہلکا ترین جو یہ ہے مرحلہ ہے وہ بھی جو ہے اللہ تعالیٰ اس نقص سے پاک ہے. تو اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ ہر وقت اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت کر رہا ہے. تو ہم کو جب یہ معلوم ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ کی ہم حفاظت میں ہیں، سورہ رات کے اندر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں نے فرشتوں کو رکھا ہے جو آگے اور پیچھے جو ہے تمہاری حفاظت کرتے ہیں. تو ہم کو جو ہے ایک بار جب ہم سفر پر نکلتے ہیں تو سفر کی جو دعا ہے وہ بھی دعا کتنی خوبصورت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے تمام چیزوں کو ہمارے لیے مسخر کر رکھا ہے. اور ایک بار وہ سفر کی دعا پڑھ لیں تو اطمینان ہو جاتا ہے، کوئی ڈر کوئی خوف آپ کے زبان میں اور آپ کے دماغ میں نہیں رہتا ہے، اور آپ اپنے منزل مقصود تک بہت پرسکون حالت میں پہنچ جاتے. تو اللہ تعالیٰ جو ہے ہر
جو ہے غفلت کے ہلکے سے شائبے تک سے بھی اللہ تعالیٰ پاک صاف. پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض. یہ بہت بڑی بات. لہو ما فی السماوات و فی الارض. جو کچھ بھی آسمانوں میں ہے، جو کچھ بھی زمین میں ہے، اللہ تعالیٰ بہت ہی ایمفیٹیکلی یہ کہہ رہا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ملکیت. اس بات کو ہم یاد رکھیں کہ یہ جو میرا جسم ہے، میرا گھر ہے، میرے پاس میں جو کچھ بھی ہے، میری صلاحیتیں ہیں، میری زندگی ہے، میرا مال ہے، میرا بینک بیلنس ہے، وہ سب اللہ تعالیٰ کی کیا ہے؟ ملکیت ہے. ہم اس کے صرف امین ہے. یہ امانت ہے اللہ تعالیٰ کی ہمارے پاس میں. اور اللہ جب چاہے اللہ یہ امانت ہم کو دے، اللہ جب چاہے اس امانت کو ہم سے چھین لے. جب ہمارا کوئی پیارا رخصت ہوتا ہے، موت آتی ہے، تو ہم کو اس بات کو، یہ جو آیت ہے، یہ آیت ہم کو اس بات کا دلاسا دیتی ہے کہ یہ اللہ کی امانت تھی، اللہ نے اپنی امانت ہم سے واپس لے لی. اور جب یہ احساس ہوتا ہے کہ یہ مال میرا نہیں ہے، تو ظاہری بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا ہے، جو تقاضے ہیں اللہ تعالیٰ کے، شکر گزاری کی جو تقاضے. آپ مجھے بتائیے کہ کوئی آدمی کنجوس ہوگا یا کسی کی حق تلفی کرے گا، اگر اس کو معلوم ہے کہ یہ جو مال جو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، اس میں میرے باپ کا بھی حصہ ہے، اس میں میری ماں کا بھی حصہ ہے، میری بہنوں کا بھی حصہ ہے، میرے دوسرے رشتہ داروں کا بھی حصہ ہے، ہم کیوں نہیں دیتے یہ حصہ؟ کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو مال ہمارے پاس میں، یہ ہماری اپنے کس کی وجہ سے ہے؟ ہمارے اپنے علم کی وجہ سے، ہمارے اپنی صلاحیتوں کی وجہ سے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ تمام چیزیں تمہاری اپنی نہیں ہے، اس دنیا میں یہ میری دی ہوئی ہے، اور اس کو اسی انداز میں خرچ کرنا ہے، اس کو اس انداز میں برتنا ہے جس طریقے سے میں نے تم کو حکم دیا. خالی اس ایک آیت کی معنی اگر ہمارے ذہن میں بیٹھ جائے تو ہم کسی کی حق تلفی نہیں کریں گے، اپنی ماں کی بھی نہیں، اپنے باپ کی بھی نہیں، اپنی بہنوں کو بھی نہیں. ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو آج بھی اپنے گھروں میں اپنی بہنوں کا حصہ نہیں دیتے ہیں؟ کیا جواب دیں گے ہم؟ آپ بتائیے مجھے. یہ گھر تو اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ہے، اور اس کے اندر اللہ نے اور اللہ کے رسول نے باقاعدہ ان کے حصے داری بتائی ہے کہ کتنا حصہ ہے اس گھر میں، اس میراث کے اندر، اور ہم اپنی بہنوں کو حصہ نہیں دیتے. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ کی ملک ہے. تو اس سے ہم کو جو ہے ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے. اور دوسری آیت جو ہے جس کے بارے میں جو ہے خاص طور پر مسلمانوں میں اور دوسرے لوگوں میں بھی بہت غلط قسم کے تصور اور عقائد ہیں، اور وہ ہے شفاعت کا باطل تصور. کہ کوئی ہستی، کوئی بزرگ، کوئی فقیر، کوئی ولی آخرت میں حساب اور کتاب کے دن جو ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے میری شفاعت کرے گا اور مجھے جہنم سے بچا لے گا. اللہ نے کیا کہا؟ کون ہے؟ منزل الذی، کون ہے؟ اللہ سوال کر رہا ہے. اللہ الذی یشفع عندہ، اس کے پاس میں کون ہے جو شفاعت کرے گا؟ الا باذنہ، سوائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ جس کو اجازت دے. تو جو لوگ، بہت سارے لوگ کہتے ہیں اور کرتے ہیں کہ یہ شخص یا یہ ہستی یا یہ فقیر مجھے اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے اور اللہ تعالیٰ کے عذاب سے اور مجھے جہنم کی داخلے سے مجھے بچا لیں گے. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو اجازت دیں گے وہی ہستی. وہ دیکھیے اب سورہ نبا کی جو آیت ہے، یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا. اس دن تمام فرشتے کروڑوں کی تعداد میں، تمام انبیاء اور حضرت جبرائیل علیہ السلام صف در صف اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوں گے، خاموش. لا یتکلمون الا باذن، اللہ تعالیٰ کے اذن کے علاوہ کسی کو بولنے کی طاقت نہیں ہوگی. وقال صوابا، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ کون شخص، کون سی ہستی صحیح بات کرنے والی ہے. تو آپ یہ تمام جو ہے شفاعت کے جو دونوں پہلو ہے، مطلب ایک مثبت پہلو ہے، یس شفاعت ہوگی، لیکن کس کو اجازت ملے گی؟ اس شخص کو، اس ہستی کو اجازت ملے گی جس کو اللہ تعالیٰ اجازت دیں گے، اور جس کے بارے میں اللہ کا علم ہے، اللہ کو معلوم ہے کہ یہ شخص صحیح بات کرنے والا ہے، اور یہ شخص جس کی شفاعت کرنے والا ہے وہ بھی شفاعت کا مستحق ہے. تو کیا ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا اپنے آپ کو مستحق بنایا ہے؟ یہ ہم سوچے پہلے. ہم نے کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن کو شفاعت کبریٰ نصیب ہونے والی ہے، کیا ہم نے اس شفاعت کا اپنے آپ کو مستحق بنایا ہے؟
بہت سارے ایمان والے آئیں گے حوض کوثر پر، اللہ کے رسول ان کو پہچانیں گے کہ یہ میرے امتی ہے، لیکن جب وہ آگے بڑھیں گے تو فرشتے ان کو گھسیٹ لیں گے۔ اللہ کے رسول فرمائیں گے کہ ان کو میرے پاس میں آنے دو۔ فرشتے کہیں گے اللہ کے رسول آپ کے بعد ان لوگوں نے جو ہے شرک کیا، دین میں نئی نئی باتیں ایجاد کی۔ اللہ کے رسول کہیں گے بھگا دو ان کو، ہٹا دو میرے نظروں کے سامنے سے۔ کیا ہم لوگ بھی ان لوگوں میں سے ہوں گے؟ سوچئے۔ تو یہ اگر آپ کے سامنے رہی تو شرک کے اور بدعت کے جتنی ہماری زندگی میں جتنا چلن ہے، ہم کبھی دور دور تک بھی جو ہے ہم کسی بدعت کا ارتکاب یا کسی شرک کا ارتکاب انشاءاللہ تعالی ہم نہیں کریں گے، ٹھیک ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کیوں کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کس کو معاف کریں گے نہیں کریں گے؟ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، ان کے پیچھے جو ہے اللہ تعالیٰ اس سے بھی واقف ہے، اور ان کے آگے جو کچھ بھی ہے اللہ تعالیٰ اس سے بھی واقف۔ میرا وہی کھاتا، میرا اکاؤنٹ گناہوں سے بھرا ہوا اکاؤنٹ، اللہ تعالیٰ ماضی میں نے جتنے گناہ کیا اللہ تعالیٰ اس سے بھی واقف، میں زندگی جب تک ہے اس میں جتنے گناہ کرنے والا ہوں اللہ تعالیٰ اس سے بھی واقف۔ تو کون ہے جو اللہ کی ذات کو اور اللہ تعالیٰ کے علم کو جھٹلا سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ سب سے واقف ہے۔ ہمارے اللہ تعالیٰ کو تو ان کرامین کاتبین کی بھی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ سب جانتا ہے کہ یہ شخص معین ڈان جو ہے یہ کتنا بڑا گنہگار ہے، کتنا بڑا مجرم ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں سے، ہمارے اچھے کاموں سے، ہمارے نیکیوں سے سب سے واقف ہے، تو اس کے سامنے تو کسی کو شفاعت کرنے کی ضرورت ہی نہیں، کیونکہ وہ سب جانتا ہے۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، اور اس کا علم اتنا وسیع ہے کہ اس میں سے جو ہے کوئی انسان ایک ذرہ برابر بھی علم حاصل نہیں کر سکتا الا یہ کہ اللہ تعالیٰ اس کو وہ علم دے۔ یہ بہت ضروری ہے۔ تو یہ جو کچھ بھی میرے پاس میں علم ہے اور جو علم آپ لوگوں کے پاس میں ہے، جو علم نبیوں کے پاس میں آیا، یہ تمام علم عطائی ہے، اور علم حقیقی اور علم ذاتی صرف اللہ تعالیٰ کا ہے۔ صرف اللہ تعالیٰ کا علم ذاتی ہے، باقی جتنا علم جہاں جہاں ہے وہ سب اللہ تعالیٰ کا عطا کیا ہوا علم ہے۔ اور یہاں ہمارے لیے ایک بہت اہم بات ہے کہ صرف اللہ کا علم ہی علم حقیقی ہے، باقی علوم کی تمام قسمیں، چاہے وہ سائنس ہو، جغرافیہ ہو، میتھمیٹکس ہو، یہ سب ظنی علوم ہے، ظنی علوم ہے۔ کل تک ایٹم تقسیم نہیں ہو سکتا تھا، کہتے تھے کہ ایٹم از دا اسمالسٹ پارٹیکل آف دا مٹیریل، آج کہتے ہیں کہ ایٹم ڈیوائڈ ہو سکتا ہے، ایٹم میں نیوٹرانز بھی ہے، الیکٹرانز بھی ہے، پروٹونز بھی ہے، یہ سب ظنی ہیں، سب تمام علم ظنی۔ اور ایک علم کا سب سے بڑا ماخذ جو اللہ تعالیٰ نے ہم کو دیا ہے عزیزان گرامی، وہ کیا ہے؟ قرآن مجید، اللہ تعالیٰ کی کتاب، جہاں سے ہم کو صحیح علم حاصل ہوتا ہے۔ اور ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو قرآن مجید سے اس علم کو حاصل کر کے اپنی زندگی کو جو ہے صحیح بناتے ہیں اور اپنی زندگی کو جو ہے صحیح راستے پر لگاتے ہیں؟ یہ آخری بات تھی جو میں کہنا چاہتا تھا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں جب اتنے بڑے عرش اور اتنے سارے آسمانوں اور اتنی ساری زمین کی جب حفاظت کرتے میں تھکتا نہیں ہوں، اکتاتا نہیں ہوں، تو میں تم سب لوگوں کی حفاظت کرنے میں کیسے اکتا سکتا ہوں، میں کیسے تھک سکتا ہوں؟ یہ ایک زبردست دلاسا ہے ہم لوگ کو، یہ ایمان کا وہ یہ ہے کہ جب ہم کو اس بات کا، اس حقیقت کا یہ ہو جائے، اعتراف ہو جائے اور یہ دل میں بیٹھ جائے کہ اللہ تعالیٰ کنٹینیوسلی ہماری حفاظت کر رہا ہے، تو دو چیزیں ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ ہم کو دیکھ رہا ہے، ایک بات یہ ہے، تو ظاہری بات ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے ایسی کوئی حرکت نہیں کریں گے جو ظلم پر مبنی ہو، جو کسی کی حق تلفی ہو، کسی کا حق نہیں ماریں گے، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو دیکھ رہے ہیں۔ اور ہم ایسا کوئی گناہ کا کام نہیں کریں گے جو اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے۔ آپ کسی ایسے اسٹور میں جاتے ہیں جہاں CCTV لگے ہوئے ہوتے ہیں اور آپ کو معلوم ہے کہ آپ کے وہاں سرویلنس ہو رہا ہے، کیا وہاں کوئی انسان چوری کرنے کی کوشش کرے گا؟ کبھی نہیں کرے گا۔ وہ جانتا ہے کہ جیسے ہی وہ چوری کرے گا تو وہاں جو مین ماسٹر روم ہے، ماسٹر روم میں اس کی تصویر دیکھی جائے گی اور آ کے اس کو سیکورٹی کے لوگ پکڑ لیں گے۔ تو ہم لوگ کو اگر یہ احساس رہا کہ یہ فرشتوں کے علاوہ ہمارا رب خود ہم کو 24 گھنٹے 24/7 جو ہے ہم کو دیکھ رہا ہے، اگر یہ اعتماد بحال ہو گیا، یہ یقین اگر ہمارے دلوں میں راسخ ہو گیا، تو ہم میں سے کوئی بھی مسلمان جو ہے
اللہ کی بتائے ہوئے راستے کے خلاف یا گناہ کا کوئی کام ہم نہیں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو قرآن مجید کو سمجھنے اور یہ جو کچھ اللہ سے متعلق جو میں نے تصورات اور جو عقائد آپ لوگوں کے سامنے پیش کیے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کی ہم کو سمجھ عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔